السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کے حوالہ سے آج ہماری تیسری آیہ پاک ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایک معاشرتی پہلو کو بیان فرمایا ہے۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ، بدکاری کرنے والا مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکاری کرنے والی عورت سے، او مشرکہ یا پھر مشرکہ سے۔ اور اسی طرح والزانیۃ لا ینکحها، بدکاری کرنے والی عورت نکاح نہیں کرتی الا زان، مگر بدکاری کرنے والے مرد سے، او مشرکن یا مشرک سے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ عمل حرام کر دیا گیا ہے ایمان والوں پر۔ یہ آیہ پاک کئی پہلوؤں سے تشریح کے قابل ہے۔ ایک تو اس کا ظاہری معنی عموماً لوگوں کو پریشان کر دیتا ہے کہ کیا اب زانی جو ہے وہ زانیہ کی تلاش کرے گا، اور اسی طرح جو زانیہ ہے وہ باقاعدہ زانی کی تلاش کر کے شادی کرے گی۔ اس سلسلہ میں مفسرین نے اپنی آراء کے ساتھ اس آیہ پاک کا بہترین انداز کے ساتھ مفہوم واضح کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو لفظ نکاح استعمال کیا ہے، اس نکاح سے مراد نکاح شرعی نہیں ہے، یعنی جو نکاح کیا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر نکاح سے مراد جماع ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر لفظ نکاح جماع کے مفہوم کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، یعنی مرد اور عورت کا باہمی اختلاط۔ اب اگر یہ تفسیر مراد لی جائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی، تو اب اس سے مراد نکاح نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ بدکار مرد اور بدکارہ عورت ہی ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں غیر شرعی طور پر۔ صالح مرد اور صالحہ عورت وہ غیر شرعی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملیں گے، بلکہ وہ اگر ملیں گے بھی تو نکاح شرعی کے ساتھ ملیں گے، اس کے علاوہ وہ آپس میں نہیں مل سکتے۔ تو ایک مفہوم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیہ پاک کا یہ بیان کیا، اور یہ بات واضح ہے کہ جو غیر شرعی طور پر ایک مرد اور ایک عورت آپس میں مل رہے ہیں تو یقیناً وہ بدکاری کے اندر مشغول ہوئے ہیں تو مل رہے ہیں، بصورت دیگر کوئی بندہ صالح انسان یا صالح عورت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز میں مل نہیں سکتے۔ اسی طرح یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس کے علاوہ ایک مفسر مجاہد ان کا بھی ہے، اکرمہ کا بھی ہے، سعید بن جبیر کا بھی ہے، اور ضحاک رحمہم اللہ، ان تمام افراد کا اس آیہ پاک کے حوالے سے یہ نظریہ موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آگے لفظ ارشاد فرمایا ہے حرم ذالک علی المؤمنین، چونکہ زنا ایمان والے مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے، یعنی مومن زانی نہیں ہوتا، تو سیدھی سی بات ہے اب یہ وہی کام کرے گا جو بدکاری کی طرف راغب ہو چکا ہے، لہذا اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس سے مراد نکاح شرعی نہیں ہوگا، بلکہ لفظ نکاح سے مراد جماع ہوگا، اور جماع سے مراد بھی کون سا جماع؟ جو نکاح شرعی کے علاوہ کیا گیا ہوگا، اس سے مراد زنا ہی ہے۔ اسی آیت کے تناظر میں نکاح کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہیں صالحیت کے حوالے سے، وہ 3 شرائط بیان کی گئی ہیں سورہ النساء کی روشنی میں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ
محصنات سے نکاح کیا جائے، محصنات، اور اسی طرح مرد کے لیے جو لفظ استعمال ہوا محسن یعنی پاک دامن، حسن سے یہ لفظ بنا ہے، اور حسن کا مفہوم ہوتا ہے قلع، یعنی ایسا مرد یا ایسی عورت جس نے اپنے آپ کو، اپنی عصمت کو، اپنی عزت کو محفوظ رکھا ہو۔ ایک تو یہ نظریہ ہے، یا یہ نظریہ ہے کہ وہ شادی اس لیے کرتا ہے، مرد یا عورت شادی اس لیے کرتی ہے تاکہ اس کی عصمت محفوظ ہو جائے۔ تو محصنات، اور اسی طرح محسن مرد اور محسنات جو خواتین ہیں وہ اس کے اندر آئیں گی۔ دوسری شرط غیر مصافحات، یعنی شادی کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ محض دل جوئی نہ ہو، غیر مصافحات۔ اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ شادی اس نیت سے کی جائے کہ محض اس سے مراد شہوت کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ شادی کا اصل مقصد ایک معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے، صرف لذت حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، ایک معاشرتی تعمیر ہے۔ غیر مصافحات کا ایک یہ مطلب ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ غیر مصافحات سے مراد ایسا جوڑا ہے جو کہ کسی بھی قسم کی بدکاری کے اندر مشہور نہ ہو چکا ہو، یعنی ایسا مرد یا ایسی عورت جو کسی بھی بے حیائی کے کام کے اندر مشہور ہو چکے ہوں، ایسے مرد کا اور اسی طرح ایسی عورت کا شادی کے لیے انتخاب نہ کیا جائے، یہ بہتر ہے۔ تیسری پوزیشن جو سورہ نساء کے اندر بیان کی گئی، ولا متخذات اخذان، کہ ایسی عورت جو چوری چھپے دوستیاں لگانے والی نہ ہو، اور اسی طرح ایسا مرد جو چوری چھپے دوستی لگانے والا نہ ہو، ایسے مرد اور عورت کا شادی کے لیے انتخاب کیا جائے۔ یہ بہتر شرائط میں ان شرائط کو شامل کیا گیا ہے شادی کے حوالے سے۔ صالح معاشرے کی تعمیر کے لیے ان تین شرائط کا ہونا ضروری ہے، یہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ وہ تو اس سلسلہ میں یوں سمجھ لیں کہ انتہائی شدت بھی اختیار فرماتے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک فرما دیا کہ نیک اور پاک دامن مسلمان کا نکاح بدکار عورت سے، اور اسی طرح عورت جو نیک اور پاک دامن ہے اس کا نکاح بدکار مرد سے صحیح ہی نہیں ہوتا۔ یعنی وہ اس سلسلہ میں یہاں تک گئے ہیں کہ اس طرح کا نکاح کیا ہی نہ جائے کہ ایک طرف صالح مرد ہے، وہ تو پاک باز ہے، اور اس کے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کر لیا جائے جو غیر محسن ہے، یا اسی طرح وہ مصافحات ہے، بدکاری کے اندر مشہور ہو چکی ہے، اور اس کے ریلیشنز ہیں چھپے ہوئے کہ وہ مردوں کے ساتھ اختلاط کو پسند کرتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں اس کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اپنی بیوی کی شکایت لے کر، اور شکایت میں لفظ یہ تھے کہ وہ اپنا ہاتھ دوسروں سے نہیں روکتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا تھا کہ اس کو طلاق دے دو۔ تو اس کا اشارہ بھی یہاں سے ملتا ہے کہ ایسی عورت جو غیر مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط کو وہ پسند کرتی ہے، اور غیر مردوں کے سامنے اپنے عزت اور عصمت کی حفاظت نہیں کرتی، تو ایسی عورت کو اپنے نکاح میں نہ لایا جائے۔ اور اس عورت کے حوالے سے آگے ایک الگ حکم بھی ہے، وہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ مسند احمد کی ایک اور روایت ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ ایک شخص نے ام محزول نامی ایک بدکارہ عورت تھی، مشہور تھی، اس عورت سے نکاح کر لینے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس عورت سے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیہ پاک پڑھ کر سنا دی، الزانی لا ینکح الا زانیۃ۔ تو وہ بات سمجھ گئے، لہذا انہوں نے اس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا کر دیا؟ ترک کر دیا۔
اب اس حوالے سے ایک اور جو اصول ابو داؤد شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ ایسا زانی جس پر کوڑے لگ چکے ہوں وہ اپنے جیسے سے ہی نکاح کر سکتا ہے۔ اب جس کو کوڑے لگے ہیں وہ تو مشہور ہو گیا، لہٰذا اب سیدھی سی بات ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی صالح عورت عمومی طور پر نکاح کرنا پسند ہی نہیں کرے گی۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ والی جو آیہ پاک ہے یہ عمومی طور پر ایک معاشرے کے رویے کو بیان کر رہی ہے۔ لہٰذا کیا اگر ایک صالح مرد کسی بدکارہ عورت کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو اب اس پر کیا حکم لگے گا؟ تو اس سلسلہ میں ایک اصول ہے شریعت اسلامیہ کا کہ حرام حلال کو حرام نہیں کرتا۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ کہ اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے ایک صالح مرد کسی بدکارہ عورت سے تو کیا اس کے نکاح کرنے کی وجہ سے اس مرد پر بدکاری کا حکم لگا دیا جائے گا؟ نہیں، چونکہ یہ والی جو قید بیان کی گئی ہے اس میں منع نہیں ہے۔ آپ لفظوں پہ غور کریں، لا ینکح نہیں ہے، یعنی نہ ہی نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا، بلکہ ایک صورتحال بیان کی گئی ہے، لا ینکحو، نہیں نکاح کرتا ایک بدکار مرد مگر بدکارہ عورت سے۔ یہ عمومی ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک معاشرتی جو ضابطہ ہے، تاہم اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، مثلا ایک مرد بدکار ہے، عورت صالحہ ہے، اب صالحہ عورت اگر کسی بدکار مرد سے نکاح کر لیتی ہے تو ایسی پوزیشن میں اس عورت پر بدکاری کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ ممکن ہے کہ اس کی نیت اس مرد کو نیکی کی طرف رغبت کی ہو تو ہم اس کی نیت سے تو واقف نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک مرد اگر یہ قدم اٹھاتا ہے تو اس مرد پر بدکاری کا حکم بھی نہیں لگے گا۔ اسی لیے آگے حکم ایک آ رہا ہے حد قذف کے حوالے سے۔ اس سلسلہ میں ایک دو روایات اور بھی ذہن میں رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ جو جنت میں نہیں جائیں گے اور جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ نمبر 3، دیوس۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں بدکاری کے اثرات دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی مردوں کی طرف رغبت کرتی ہے، مرد اس کی طرف رغبت کرتے ہیں، اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی وہ خاموش رہتا ہے اور اس پر کسی قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے، یہ ان افراد میں سے ہے جو جنت میں نہیں جائیں گے اور جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے جو عادی شرابی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، اور نمبر 3 گھر والوں میں خباثت برقرار رکھنے والا، یعنی جو گھر والوں میں خباثت دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے باوجود اس کو برقرار رکھے ہوئے کسی قسم کا قدم نہیں اٹھاتا، تو اس آدمی پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ لہٰذا اسی لیے پھر مسئلہ لیان جو بھی آگے آ رہا ہے اس کا ذکر رب ذوالجلال نے اس مقام پر کیا۔ تو اس آیت کا یہ مفہوم مختصراً میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔